السلام علیکم بچوں. جی بیٹا، ہم نے پہلا سبق حصہ جو ہے وہ مکمل کیا، صفحہ نمبر 41 تک شہری دفاع کا. ابھی سبق جاری ہے ہمارا، اور اب اس کے دوسرے حصے پر پیج نمبر 42 پر آپ آ جائیے. کتاب بھی کھولیے اور خود بھی دیکھیے، ویڈیو سے بھی سمجھیے کہ اب اس میں جس طریقے کا انہوں نے آغاز کیا ہے وہ آگ لگ جانے کی صورت میں کپڑوں میں آگ لگ جانے کی بات کی ہے، کہ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے، بجائے اس کے کہ چیخے چلائے یا بھاگے دوڑے، جلدی سے اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کے لیے ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع، یعنی قلع بازیاں سکھانا شروع کر دے. اس سے کیا ہوگا؟ آگ بجھنے لگے گی. اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو پھر وہ جلنے والے کے جسم پر جلدی سے کمبل، رضائی یا دریا کوئی بھی موٹا کپڑا ڈال دے تاکہ آگ بجھنے کے لیے بجھ جائے اور اس میں اس کو مدد ملے. اور پھر اس طرح کپڑے میں، موٹے سے کپڑے میں، کمبل میں وہ لپٹ کر زمین پہ اگر لوٹنا شروع کر دے تو پھر آگ جو ہے بجھنا شروع. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آگ والا شخص بھاگنا شروع کر دے گا تو پھر اس سے آگ کو اور زیادہ بھڑکنے کا موقع مل جائے گا، وہ اور بھڑک اٹھے گی. اسی لیے یہ دیکھیں، یہ روزمرہ کی باتیں ہیں. اسی لیے آپ کو جماعت ہشتوں میں ان چیزوں سے شعور دیا جا رہا ہے کہ ہمارے طالب علموں کو یہ پتہ ہو کہ اگر فوری طور پہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے، ہمارے آس پاس ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں میں ہو جاتا ہے. یہاں بیٹا سلالہ میں تو اس قسم کے واقعات کم ہے، لیکن اپنے پاکستان میں مختلف قسم کے چولہے، گیس سلنڈر، یہ سب استعمال کرنے کی وجہ سے ایسے حادثات بہت ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں اکثر. اور جہاں لوگوں کو شعور نہیں ہوتا وہاں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، اور جہاں لوگوں کو شعور ہوتا ہے وہ فوری طور پر لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں. تو اس طرح زیادہ جھلسنے سے، زیادہ جلنے سے لوگ بچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد خود حامد کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس کو ہم کیسے ابتدائی طبی امداد دیں گے؟ تو پھر یہ کہ اگر آپ کو خود کو پیراکی آتی ہے تو ڈوبنے والے کو نکال لیں، یا جو وہاں پیراک موجود ہوتے ہیں ان سے وہ پانی میں ڈوبنے والے بندے کو نکالیں، پھر الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکال دیا جائے اس طرح، اور مصنوعی طریقے سے اس کی سانس بحال کر دی جائے. تو ایک یہ طریقہ ہوگا اس شخص کے لیے جو خدا نخواستہ پانی میں ڈوب رہا ہوگا. پھر سانپ کے کاٹے کے واقعات ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اچانک سے سانپ کاٹ لیتا ہے اور پھر لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ بہت آسان سا انہوں نے حل اس میں بتایا ہے شہری دفاع کے موضوع سے، کہ اگر جہاں سانپ نے ڈسا ہو اس سے 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہے رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھ دیں. اس طرح خون کی روانی رک جائے گی اور سانپ کے زہر کو پھر بلیڈ سے یا چاقو سے کھرچ کر نکال دیں. پھر بہت سارا خون بہا دیں اس طرح، اور پھر اس کے بعد اس متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر پھر اسپتال پہنچا دیں تاکہ ڈاکٹرز اور مزید ضروری امداد. اب یہ جو کوشش ہے ہماری کہ کس کر کپڑے سے باندھ دینا، بلیڈ سے کھرچ دینا، صابن اور پانی سے زخم کو دھو دینا، یہ ابتدائی طبی امداد ہے جس کی تربیت کون سا محکمہ دیتا ہے؟ شہری دفاع کا محکمہ دیتا ہے. اس کے بعد آگے کام تو ڈاکٹرز نے کرنا ہے کہ حفاظتی ٹیکہ لگانا ہے یا کوئی اینٹی بائیوٹک وغیرہ استعمال کرانی ہے، پھر وہ ڈاکٹرز کریں گے. لیکن مریض کو مرنے سے بچانے کے لیے یہ طبی امداد پہنچا دی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے حامد اپنے والد کے ساتھ اس تمام گفتگو میں کہ پھر تو یہ ابتدائی طبی امداد دینا اتنا مشکل نہیں ہے اگر گھر میں فرسٹ ایڈ باکس. اب یہ سب سے امپورٹنٹ مرحلہ کہ گھروں میں ہمارے پاس فرسٹ ایڈ باکس بنا ہونا چاہیے. دیکھیے اسکول میں آپ نے دیکھا ہے جو ٹیچر آپ کو طبی امداد فراہم کرتی ہیں، فرسٹ ایڈ باکس بنا ہوا ہے، اس میں ضروری ادویات، مرہم، دوائیں، پٹیاں، یہ سب چیزیں رکھی ہیں، اور جس کی مدد سے وہ فوری طور پر بچوں کے زخموں کو صاف کرتی ہیں اور ان کو دوا وغیرہ لگاتی ہیں. تو اگر ہمارے گھروں میں بھی یہ طبی امداد کا یا فرسٹ ایڈ باکس ڈبہ بنا ہوا ہو جس میں مرہم پٹی کا سامان ہو، روئی کا پیکٹ ہو، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوٹل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات بھی ہوں، تو یہ فرسٹ ایڈ باکس بہت مددگار ثابت ہوتا ہے کہ کسی فوری حادثے یا مشکل سے بچنے کے لیے. تو امید ہے آپ
پریکٹیکلی بھی یہ فرسٹ ایڈ باکس بنا کر رکھیں گے گھر میں، اور فوری طور پر کیونکہ چھوٹے بہن بھائی اکثر گر پڑ جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، امی کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، کبھی چاقو سے ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی تیل کڑھائی میں گرم کر رہی ہیں تو تیل کے چھینٹے پڑنے سے، تو یہ سارے ڈبہ تیار ہوگا تو آپ فوری طور پہ بھاگ کے خود ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر محکمہ شہری دفاع صرف یہ کام نہیں کرتا، بلکہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں کام کرتا ہے۔ جنگ کے دنوں میں تو وہ لوگوں کو بمباری کے وقت محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، اور اس خندقیں کھود کر دشمن سے محفوظ رکھنے کے طریقے بتاتا ہے، اور امن کے دنوں میں یہ ساری باتیں جو آپ نے ابھی پڑھی وہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پورا محکمہ جو ہے یہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے، اور یہ نوجوانوں کی تربیت کرتا رہتا ہے تاکہ ایک بہت بڑی جماعت ملک میں تیار رہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی جنگی صورتحال یا کوئی ایسی ہنگامی صورتحال یا وہ بم دھماکے والی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ موجود ہوں جو لوگوں کو طبی امداد فراہم کر سکیں۔ بیٹا یہ سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے آپ کو اچھی طرح اس کے تمام پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ خود بھی اس کی باقاعدہ ریڈنگ کریں گے، اور بعد میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو زوم کلاس میں آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔